صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے وحی بھیج کر بھی علم عطا فرمایا۔ کبھی اللہ نے کرم فرمایا تو آپ کے قلب اطہر پر عالم کی چیزوں کو منکشف کر دیا اور ان کی حقیقتیں آپ کے سامنے کھول دیں اور آپ کو ان چیزوں کا علم ہو گیا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بات آپ کو بتانا چاہی تو کبھی کسی درخت کو بھی ذریعہ بنا دیا، کبھی اور کسی چیز کو ذریعہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا، جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، ان سے، کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں جنوں سے ملاقات فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یہاں پر ایک جنوں کی جماعت موجود ہے، اور میں نے جو قرآن پڑھا ہے وہ ان سب لوگوں نے سن لیا ہے وہ قرآن۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں کی وہ جماعت بھی جنگل میں ٹھہری ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے آس پاس حضور نے گھیرا کھینچ دیا اور فرمایا، تم اسی کے اندر رہنا، میں ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہیں یہ بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو الحمدللہ سب نے ایمان قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام جو ہم نے سنا ہے یہ ہمیں بہت پسند آیا۔ تو حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یہ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے حضور کو کیسے خبر ہوئی کہ وہاں پر جنوں کی جماعت موجود ہے جنگل میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک درخت ہے، اس نے مجھے اطلاع دی اس بات کی کہ یہاں پر ایک جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور آپ کا قرآن سنا ہے انہوں نے۔ تو اللہ چاہتا تھا تو اس طریقے سے بھی آپ پر ظاہر فرما دیا کرتا تھا۔ الغرض، اللہ نے آپ کی وہ شان بنائی تھی کہ نہ نگاہوں سے کچھ چھپا ہوا تھا، نہ علم و فہم سے کوئی چیز کائنات کی دور تھی۔ اللہ جس حال کو چاہتا تھا آپ پر ظاہر فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم سفر میں تھے، مکے اور مدینہ کے درمیان ہم آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے خیمے کے اندر، اور باہر لوگ چاند دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ چاند کی 29 تاریخ تھی اور ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے، بھائی دیکھنا چاند نظر آیا یا نہیں آیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری نگاہ سب سے زیادہ تیز تھی، سب سے پہلے مجھے نظر آ گیا۔ اور اللہ جسے دکھانا چاہتا، اسی سال سب لوگ چاند دیکھ رہے تھے جامع مسجد کی چھت پہ سے، اللہ کرم سے میں نے کہا بادل کے اوپر جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ چاند ہے، اور ایک آدمی دیکھ بھی لیا اتنی دیر میں، اور میں نے کہا یہ ابھی خوب نظر آئے گا۔ جب مغرب کی نماز پڑھ لی تو چاند نیچے کو جاتا ہے، تو بادل اوپر کو ہو گئے، نیچے کے اس بادل کی جو ایک پٹی سی تھی اس کے نیچے پھر سب کو نظر آ گیا وہ چاند۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے دکھا دیتا ہے، کسی کو بعد میں دکھا دیتا ہے۔
فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے چاند نظر آیا، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت سب چاند دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا ان قریب ہم بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن جو واقعہ حضرت عمر حضرت انس سے بیان کرنا چاہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ لوگ مادی چاند دیکھنے میں لگے ہوئے تھے اور وہ کسی اور چاند میں کھوئے ہوئے تھے۔ کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کہا بیٹھ ہم تجھے جنگ بدر کے حالات بتاتے ہیں۔ کہ بدر کے میدان کے چاند کا یہ حال تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے حصے پر نشان لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کل کو فلاں کافر یہاں پر مارا جائے گا، پھر ایک اور جگہ نشان لگا فلاں کافر یہاں پر مارا جائے گا۔ کفار کے بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے نام لیتے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین پہ نشان لگاتے جا رہے تھے کہ وہ یہاں مارا جائے گا، وہ یہاں مارا جائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، فرمایا ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا جس نام کا وہ وہیں پر وہاں پر مقتول پڑا ہوا تھا دوسرے دن۔ فرمایا پھر ان مقتولین کی لاشیں، کیونکہ 70 تو وہاں پر قتل ہوئے تھے اور اتنے ہی تقریباً گرفتار ہوئے تھے وہ لوگ، ان کی لاشیں تلے اوپر ایک کنویں کے اندر آپ نے پٹوائیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کے ساتھ آپ اس کنویں کے کنارے پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے لوگو یہ بتاؤ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے جو تمہیں بتایا تھا کہ ایسا ہوگا جو ایمان نہیں لائے گا، تم نے اب وہاں جا کر وہ سچا دیکھ لیا یا نہیں دیکھا؟ تو حضرت اور ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے رب نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بغیر روحوں کے جسم ہے، یہ آپ کی بات کیسے سن لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتنا تم سن رہے ہو یہ اتنا ہی سن رہے ہیں۔ پھر فرمایا بس فرق اتنا ہے کہ یہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، مگر فرمایا سن یہ بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا کہ جن لوگوں کی روحیں نکال دی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں کچھ نہ کچھ اثرات آنے جانے والوں کی باتوں کے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے واپس ہوتے ہو تو تمہارے پاؤں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں، تو سننے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت ان کے اندر باقی رہتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا کرتے تھے اللہ وہ بھی پورا فرماتا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں کی چیزیں ظاہر فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی روایت کرتی ہیں کہ ہمارے والد حضرت زید سخت بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے، دیکھنے کے لیے آئے، قریب بیٹھ کر دیکھا سخت بیمار ہیں تو ارشاد فرمایا اے زید گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس بیماری سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر یہ بتاؤ اس وقت کیا کرو گے جب ہمارے انتقال کے بعد تم نابینا ہو جاؤ گے؟ یا رسول اللہ کیا میں نابینا ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھ لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ فرماتی ہیں ایسا ہی ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا کچھ دنوں کے بعد ہمارے والد کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، صبر سے کام لیتے رہے، اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد بینائی پھر واپس آ گئی اور فرمایا پھر بینائی کی حالت میں ہی انتقال ہوا۔ تو اتنا تک بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بینائی ان کی جائے گی یہ تو بتا دیا انہیں، لیکن جانے کے بعد واپس آئے گی یہ نہیں بتایا، تاکہ مشقت اور تکلیف یہ زیادہ برداشت کر کے زیادہ صبر کرے تاکہ آخرت میں زیادہ مرتبہ پائیں۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ بینائی جا کر واپس بھی آئے گی تو پھر اتنی پریشانی نہیں ہوتی انہیں،
یہ سوچ کر پریشانی زیادہ ہوئی کہ میری بینائی چلی جائے گی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو مرتبے بلند فرماتا ہے تو اس کے سامنے ویسے ہی پریشانیاں بھی رکھ دیتا ہے۔ اور بعض علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے صبر کیا وہ اللہ کو پسند آیا، اللہ نے صبر کی برکت سے ان کی بینائی واپس کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک بات کہنے کے لیے بھیجا، جاؤ فلاں لوگوں سے یہ بات کہی۔ وہ گیا، ایک آدھ بات تو وہ کہی جو حضور نے کہی تھی اور کچھ اپنی طرف سے لگا دی وہاں پر جا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، ارے میرے متعلق یہ میری طرف سے اس نے ایسی ایسی باتیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی ہے اگر میری طرف نسبت کر کے کسی نے وہ بیان کر دی تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اور اس شخص کا ٹھکانہ نہ جہنم میں ہوگا نہ یہاں ہوگا۔ فرمایا جہنم میں تو ہوگا لیکن یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بد دعا دی حضور نے فرماتے ہیں اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور انتقال ہو گیا، اور جب دفن کرتے تھے تو قبر اسے نہیں لیتی تھی، قبر باہر نکال کر پھینک دیا کرتی۔ تو وہ باتیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی کہ ادھر وہ غلط بیانی کر رہا ہے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، اور ان سے نہ آج کچھ چھپا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہارے اعمال اچھے برے مجھ سے چھپے رہیں گے؟ ہر پیر اور ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے اچھے اور برے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب مجھے اچھے اعمال اپنی امت کے نظر آتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے، اور جب اپنی امت کے غلط اعمال دیکھتا ہوں تو فرمایا میرا دل دکھتا ہے۔ تو جو گناہ کر رہے ہیں وہ اپنے رسول کا دل دکھا رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ اپنے رسول کا دل خوش کر رہے ہیں، اور جو اپنے رسول کا دل خوش کریں گے انشاءاللہ وہ قیامت میں انہیں خوش کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کا دل خوش کرنے والا بنائے، اور ایسے طور طریقے اللہ ہم سے کرائے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آپس کی بدگمانیوں سے، فاسد خیالات سے، ہر مخلوق کے شر سے، بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت سے، گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، نیک نیتی، ایمانداری، امانت داری، سچائی کی دولت عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کو خوب عطا فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی ہم سب مسلمانوں کو عطا فرما، آمین۔